السلام علیکم. کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ انتہائی مستند کتاب من لا یحضر الفقی آپ کی خدمت میں سیدہ نگہت زہرا بنت سید مسعود حسن نقوی کے ایصال ثواب کے لیے ان کے خاندان کی جانب سے بذریعہ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل پیش کی جا رہی ہے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ 3 دفعہ درود، 1 دفعہ الحمد، 3 دفعہ قل هو اللہ اور 3 دفعہ درود پڑھ کے 4 معصومین کو ہدیہ کریں اور اس کے وسیلے سے جو ثواب ملے وہ سیدہ نگہت زہرا بنت سید مسعود حسن رضوی کو بخش دیں. آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ چینل میں موجود 100 سے زائد انتہائی مستند کتب اور آنے والی مستند کتابوں سے آپ استفادہ کر سکیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کسی کتاب میں اپنے کسی مرحوم کا نام شامل کروائیں یا کسی بیمار کے لیے دعا کے لیے کہیں تو آپ کومنٹ باکس میں اس کا نام چھوڑ دیں تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی ایڈ کریں گے. التماس سے دعا، امید ہے کہ آپ بھی ہمارے اس کاروان کا حصہ بنیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہم کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر جس کتاب کو مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے من لا یحضر الفقی جلد دوئم، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 18. اور ہم نے پارٹ نمبر 16 میں جس ٹاپک کو پڑھنے کا آغاز کیا تھا فضائل حج، وہی ٹاپک ابھی تک جاری ہے. اور اس نشست میں یعنی آپ اب جو ہم بیٹھے ہیں اس میں یہ فضائل حج کا ٹاپک ہم انشاءاللہ مکمل کر لیں گے. تو آئیے ریڈنگ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. اور یہ بھی بتاتی چلوں کہ اس کتاب کے مؤلف ہیں الشیخ الصدوق. آئیے اب ہم حدیث نمبر 2236 پہ پہنچ گئے ہیں. اسحاق بن عمار سے روایت کی گئی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ ایک شخص نے مجھ سے حج پر جانے کے لیے مشورہ کیا. اس کے حالات کمزور تھے، اس لیے میں نے اس کو مشورہ دیا کہ وہ حج نہ کرے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بعید نہیں کہ جو تم 1 سال بیمار رہو. تو راوی کا بیان ہے کہ پس میں 1 سال تک بیمار رہا. اب آئیے آگے چلتے ہیں. اگلی حدیث کا نمبر ہے 2237. جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک اس امر سے پرہیز کرے کہ اپنے برادر مسلم کو حج سے باز رکھے، ورنہ وہ دنیا کی کسی مصیبت میں گرفتار ہوگا اور آخرت میں جو اس کے لیے فراہم ہے وہ اس کے علاوہ ہے. پھر اگلی حدیث کا نمبر ہے 2238. اور روایت میں ہے کہ حج نماز اور روزے سے افضل ہے، اس لیے کہ نماز پڑھنے والا 1 ساعت کے لیے اپنے اہل و عیال سے بے تعلق رہتا ہے اور روزے دار اپنے اہل سے 1 دن جب تک دن کی سفیدی سے، اور حاجی ان سے جسمانی طور پر دور رہتا ہے، اپنے نفس کی قربانی دیتا ہے، مال خرچ کرتا ہے اور طویل عرصے تک اپنے اہل سے غیبت اختیار کرتا ہے. نہ اس کو کسی مال منفعت کی امید ہوتی ہے اور نہ تجارت کرنے کے لیے جاتا ہے. اب اگلی حدیث ہے 2239 اس کا نمبر ہے. اور اس میں لکھا ہے کہ روایت کی گئی ہے نماز ایک ایسا فریضہ ہے جو 20 حجوں سے بہتر ہے، اور ایک حج اس گھر سے بہتر ہے جو سونے سے بھرا ہوا ہو اور وہ سب کا سب تصدق کر دیا جائے. اس کے بعد آگے لکھا ہے کہ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں حدیثیں متفق ہیں، باہم مختلف نہیں ہیں، اس لیے کہ حج میں نماز ہے اور نماز میں حج نہیں. اس لیے حج اس صورت میں نماز سے افضل ہے اور نماز فریضہ ان 20 حجوں سے افضل ہے جو نماز سے خالی ہو. آئیے آگے چلتے ہیں. حدیث کا نمبر ہے 2240. لکھا ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی حاجی دھوپ میں لبیک لبیک کہتا ہوا نکلے یہاں تک کہ زوال آفتاب کا وقت آ جائے تو آفتاب کے غائب ہونے کے ساتھ اس حاجی کے گناہ غائب ہو جائیں گے. اور حج و عمرہ دونوں فقر و تنگ دستی کو دور کر دیتے ہیں، جس طرح بھٹی لوہے کی کثافت کو دور کر دیتی ہے. اب اگلی حدیث ہے 2241 نمبر ہے. اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام
السلام سے دریافت کیا گیا کہ ایک آدمی کسی دوسرے شخص کی طرف سے حج بدل کر رہا ہے، کیا اس کو بھی اس میں سے کچھ اجر و ثواب ملے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا شخص جو کسی دوسرے کی طرف سے حج کر رہا ہے اس کو 10 حج کا ثواب ملے گا، اور اس کے باپ کی، اس کی ماں کی، اس کے بیٹے کی، اس کی بیٹی کی، اس کے بھائی کی اور اس کی بہن کی، اس کے چچا کی، اس کی پھپھی کی اور اس کے ماموں اور اس کی خالہ کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا کرم بہت وسیع ہے۔ اب اگلی حدیث ہے 2242۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انسان کسی دوسرے کی طرف سے حج کرے تو طواف فریضے تک دونوں کی شرکت رہے گی، اور جب طواف فریضہ پورا ہو گیا تو وہ شرکت ختم ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد جو بھی عمل ہوگا وہ اس حاجی کا ہوگا۔ آئیے اگلی حدیث کی جانب چلتے ہیں 2243۔ اور علی بن یقطین نے حضرت ابو الحسن علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ جس نے ایک حج کے لیے 5 آدمیوں کو اخراجات دیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے ایک حج کرے گا اور سب اس کے ثواب میں شریک رہیں گے۔ عرض کیا گیا کہ پورا حج کس کا ہوا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا جس نے گرمی و سردی برداشت کی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، ساتھ ہی لکھا ہے کہ اور اگر ایک شخص نے کسی شخص سے حج کرنے کی اجرت لی مگر اس نے حج نہیں کیا اور مر گیا تو اس نے کوئی مال بھی نہیں چھوڑا، تو اگر حج کے لیے اخراجات لینے والا پہلے کوئی حج کر چکا ہے تو اس سے وہ حج لے کر صاحب مال کو دے دے گا، اور اگر اس نے اس سے پہلے کوئی حج نہیں کیا تو صاحب مال کے نامہ اعمال میں حج کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے کلینی نے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 311 پر علی بن ابراہیم سے، اور انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے ابن ابی عمیر سے، انہوں نے بعض راویوں سے، اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت کی ہے۔ آئیے اگلی حدیث کی جانب، نمبر ہے 2244۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اپنے حج میں 1000 آدمیوں کو بھی شریک کر لو تو ایک کا حج ہو جائے گا، اور تمہارے حج میں ذرہ برابر کوئی کمی نہ ہوگی۔ تو یہ بھی پڑھ لیا۔ اگلی حدیث ہے 2245۔ اس میں لکھا ہے کہ روایت کی گئی ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اور ان سب کے لیے حج قرار دینے والا ہے، بلکہ اس شریک کرنے والے کو اس کا بھی ثواب ملے گا کہ اس نے ان لوگوں کے ساتھ رحم اور حسن سلوک کیا ہے۔ اور جو شخص چاہے کہ کسی غیر کی طرف سے طواف کرے تو طواف شروع کرتے وقت یہ کہے کہ اے اللہ تو فلاں شخص کی طرف سے قبول فرما، اللہم تقبل من فلاں۔ پھر لکھا ہے کہ اور فلاں کی جگہ جس شخص کی طرف سے طواف کر رہا ہے اس کا نام لے لے۔ پھر لکھا ہے کہ حدیث نمبر 2246، اور جو شخص کسی غیر کی طرف سے حج کر رہا ہے تو وہ یہ کہے، ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ اے اللہ اس حج میں تو جو تعب و تکلیف اور پریشانی پڑ رہی ہے اس کا اجر و ثواب تو فلاں شخص کو دے دے، اور میں نے اس کی طرف سے یہ حج ادا کیا ہے اس کا ثواب تو مجھے دے۔ اب یہاں پر یہ ترجمہ مکمل ہو گیا ہے، اور اس میں حوالہ لکھا ہے کہ حوالے کے لیے کلینی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 311 پر صحیح کی مانند حسن حدیث میں معاویہ بن عمار کی ابو عبداللہ علیہ السلام کی روایت سے رجوع کیا جائے۔ یہ پڑھ لیا۔ پھر ساتھ لکھا ہے کہ اور روایت کی گئی ہے جب قربانی کا جانور ذبح کرے تو اس کا نام لے جس کی طرف سے حج کر رہا ہے، اور اگر نام نہ بھی لے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ اور جو شخص اپنے کسی قرابت دار کو اپنے حج یا عمرے میں شریک کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 2 حج یا 2 عمرہ لکھ دے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے کسی دوست کا قرض وغیرہ کا بوجھ اٹھا لے تو اس کو دگنا ثواب ملے گا۔ اب اگلی حدیث ہے 2247 نمبر پہ، اور روایت کی گئی ہے کہ ایک حج 70 غلاموں کے آزاد کرنے سے افضل ہے۔ پھر اگلی حدیث ہے 2248، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صلح حدیبیہ میں داخل مکے سے مشرکین کی طرف سے روک دیا گیا تو ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بہت صاحب دولت و ثروت ہوں اور ایک ایسے شہر میں ہوں کہ جہاں میرے کاروبار کو کوئی نہیں سنبھال سکتا، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ایسا عمل نیک بتائیں جسے میں انجام دوں تو مجھے حج کرنے والے کے برابر ثواب مل جائے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس پہاڑ یعنی کوہ ابو قیس کو دیکھو، اگر تم اس کے برابر سونا خدا کی راہ میں تصدق کر دو تو بھی تم ایک حاجی کے برابر ثواب نہیں پا سکتے۔ اور اب حدیث نمبر 2249، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص حج میں 1 درہم خرچ کرے گا اس کے لیے یہ
1 लाख दिरहम راہ حق میں خرچ کرنے سے بہتر ہوگا۔ پھر ہے حدیث 2250 اور روایت کی گئی ہے کہ 1 درہم حج میں خرچ کرنا بہتر ہے 1 لاکھ درہم غیر حج میں خرچ کرنے سے، اور 1 درہم جو امام کے پاس پہنچ جائے وہ 1 لاکھ درہم حج میں خرچ کرنے کی مانند ہے۔ اور اب آئیے اگلی حدیث کی جانب 2251 اور روایت کی گئی ہے کہ 1 درہم حج میں صرف کرنا بہتر ہے 2 لاکھ درہم غیر حج میں فی سبیل اللہ صرف کرنے سے۔ اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے کہ برقی نے محاسن صفحہ نمبر 64 پر ابو عبداللہ علیہ السلام سے مسند حدیث بیان کی ہے کہ وہ 1 درہم جو حاجی خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی راہ میں 2 لاکھ درہم خرچ کرنے کے برابر ہوگا۔ اب اگلی حدیث ہے 2252 نمبر ہے اور لکھا ہے کہ اور حاجی کے اوپر ایک نور ہوتا ہے جب تک کہ وہ کسی گناہ میں آلودہ نہ ہو جائے، نیز حاجی جو ہدیہ تحفہ لاتا ہے وہ بھی اس کے خرچ میں شمار ہوگا۔ 4 چیزوں میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، کفن کی قیمت میں، غلام کی قیمت میں، قربانی کا جانور خریدنے میں اور مکے کے کرائے میں۔ یہاں پر یہ اب مکمل ہو گیا اور اس میں ہم ساتھ ساتھ اگلی حدیث کی جانب اب آ گئے ہیں 2253 کے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل قبور کی تمنا ہوگی کہ کاش دنیا و مافیہ کے عوض ان کے پاس ایک حج ہوتا۔ اب اگلی حدیث ہے 2254 روایت کی گئی ہے کہ حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا یہ دونوں جب واپس ہوتے ہیں تو ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے وہ دونوں ابھی پیدا ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک مر جاتا ہے تو اس بچے کی مانند ہو جاتا ہے جس کے ذمے کوئی گناہ نہ ہو، اور دوسرا زندہ رہتا ہے تو اس طرح جیسے گناہوں سے بالکل محفوظ ہو۔ اب اگلی حدیث ہے 2255 حاجیوں کی 3 قسم ہیں۔ سب سے زیادہ خوش نصیب وہ شخص ہے جس کے اگلے پچھلے گناہ سب اللہ نے معاف کر دیے اور اللہ نے اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھا، اور اس کے بعد وہ شخص جس کے پچھلے گناہ اللہ نے معاف کر دیے اور اب وہ پھر سے عمل شروع کرے گا اپنی بقیہ زندگی میں، اور اس کے بعد وہ شخص جو اپنے اہل و عیال و دولت میں بحفاظت رہے گا۔ اور روایت کی گئی ہے کہ یہی وہ ہے کہ جس کا حج قبول نہیں۔ اچھا، یہ پڑھ لیا۔ اب اگلی حدیث ہے 2256، اس میں لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حج ضعیفوں کا جہاد ہے اور ہم لوگ ضعیف ہیں۔ اور اس کے بارے میں حدیث میں حوالے میں لکھا ہے کہ کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 259 پر جندب کی سند سے امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، اور آن جناب نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ فرمایا کہ حج ضعیف کا جہاد ہے۔ پھر ابو عبداللہ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ سینے پر رکھا اور فرمایا کہ ہم ضعیف ہیں اور ہم ضعفاء ہیں، یعنی اہل جور نے ہمیں کمزور کر دیا ہے، ہمارا حق چھین لیا ہے اور ہمارے لیے جہاد ممکن نہیں رہا، اس لیے ہمارے لیے اسے حج سے بدل دیا گیا ہے۔ اور اب آئیے اگلی حدیث پڑھتے ہیں 2257 نمبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 طرح کے لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ان کی دعاؤں کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور وہ سیدھی عرش تک پہنچتی ہیں۔ باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے، مظلوم کی بد دعا اس پر ظلم کرنے والے کے لیے، عمرہ کرنے والے کی دعا عمرہ کر کے پلٹ آنے تک، اور روزے دار کی دعا اس کے افطار کرنے تک۔ اگلی حدیث ہے 2257، جو شخص مکے کے اندر ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک یا اس سے کم و بیش وقت میں قرآن ختم کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں وہ تمام اجر و ثواب لکھ دے گا جو دنیا کے پہلے جمعے سے دنیا کے آخری جمعے تک ہوں گے، اور اسی طرح اگر وہ تمام دنوں میں سے کسی دن میں بھی حج ختم کرے۔ اب اگلی حدیث ہے 2259، حضرت امام علی ابن حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص مکے میں ختم قرآن کرے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہ کر لے اور جنت میں اپنی منزل نہ دیکھ لے۔ اور یہاں پر روایت ہے برقی نے محاسن صفحہ نمبر 69 پر مرسل حدیث میں حضرت امام باقر علیہ السلام سے یہ روایت کی ہے۔ تو اب اس کے بعد ہم اگلی حدیث کی جانب جا رہے ہیں، یعنی کہ 2260۔ مکے میں ایک تسبیح پڑھنا عراق عرب و عراق عجم کے خراج کو راہ خدا میں خرچ کرنے کے برابر ہے۔ اگلی حدیث ہے 2261، اور جو شخص مکے میں 70 رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں 100 سورہ قل هو اللہ احد، سورہ انا انزلنا اور
آیت صخرہ سین خے رے ہے اور آیت الکرسی کی قرات کرے تو وہ نہیں مرے گا مگر شہید ہو کر، اور مکے میں کھانا کھانے والا دوسری جگہ کے روزے دار کے مانند ہے، اور مکے میں ایک دن کا روزہ دوسری جگہ کے سال بھر کے روزے کے برابر ہے، اور مکے میں پاپیادہ چلنے والا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف سمجھا جائے گا۔ پھر ہے حدیث نمبر 2262، حضرت ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص مکے میں 1 سال تک مجاور رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی اور اس کے گھر والوں کی اور اس کی جو اس کے لیے استغفار کر رہا ہے اور اس کے اہل خاندان کے اور اس کے پڑوسیوں کے گزشتہ 9 سال کے گناہ معاف کر دے گا، اور وہ لوگ 140 سال تک آفات و برائیوں سے محفوظ رہیں گے، اور مکے سے واپس ہونا وہاں کی مجاورت سے افضل ہے۔ اب یہاں پہ چلتے ہیں اگلی حدیث کی جانب۔ 2263 نمبر ہے، اور مکے میں سونے والا دوسرے شہروں کے اندر نماز شب پڑھنے والوں کی مانند ہے۔ پھر ہے حدیث نمبر 2264، اور مکے میں سجدہ کرنے والا راہ خدا کے اندر اپنے خون میں لوٹنے والے کے مانند ہے، اور اس میں جو کہ کی مانند ہے، جی ہاں یہ مکمل ہو گیا، میں سمجھ رہی تھی کہ آگے لائن باقی ہے۔ پھر اگلی حدیث ہے 2265، اور جو شخص اپنے اہل و عیال کی نگرانی کے لیے کسی حاجی کو چھوڑ جائے اس حاجی کے لیے بھی وہی ثواب ہے جیسے اس نے ہجر اسود کا بوسہ لیا۔ اور حوالہ ہے محاسن صفحہ نمبر 70 پر الفاظ کے معمولی فرق سے علی بن حسین علیہ السلام سے خالد بن معاد کی حدیث میں مذکور ہے۔ پھر ہے حدیث نمبر 2266، اور حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے حج نہیں کیا ہے، جب حاجی لوگ آئیں گے تو ان کو مبارکباد دو، ان سے مصافحہ کرو، ان کی تعظیم کرو، اور تم لوگوں پر واجب ہے کہ اس طرح تم ان کے ثواب میں شریک ہو جاؤ گے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے محاسن صفحہ نمبر 71 اور کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 264 پر امام جعفر اور امام علی بن الحسین علیہ السلام کی سند سے مرقوم ہے، اور یہ خبر دلالت کرتی ہے کہ ان سے ملتے وقت خوش دلی، تبسم اور خندہ روی کا اظہار کرنا اور ان سے مصافحہ اور تعلیم کرنا مستحب ہے۔ اب بریکٹ میں لکھا ہے محمد تقی مجلسی۔ اور اب اگلی حدیث ہے 2267 نمبر ہے، اور حاجیوں اور عمرہ کر کے آنے والوں کو سلام کرنے اور ان سے مصافحہ کرنے میں جلدی کرو قبل اس کے کہ وہ گناہوں میں آلودہ ہو جائیں۔ اور یہاں پر ہم حوالہ پڑھنے جا رہے ہیں، لکھا ہے کلینی نے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 256 پر مرسل حدیث میں علی بن حسین علیہ السلام سے یہ روایت کی ہے۔ اگلی حدیث پڑھتے ہیں 2268 نمبر پہ کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کی توقیر کرو کہ یہ تم لوگوں پر واجب ہے۔ پھر ہے حدیث نمبر 2269 کہ اگر کوئی ایک اذیت رساں چیز مکے کے راستے سے ہٹا دے تو اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں ایک حسنہ لکھ دے گا، اور دوسری حدیث میں ہے کہ اس کی وجہ سے من جانب خدا اس کو اس نیکی کا ثواب ملے گا اور اللہ تعالیٰ اس پر عذاب نہیں کرے گا۔ اور یہاں پر حوالہ پڑھ لیتے ہیں، لکھا ہے کلینی نے ان دونوں حدیثوں کو جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 547 پر امام صادق علیہ السلام کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں، اگلی حدیث ہے 2270، اور جو شخص حالت احرام میں مر جائے تو قیامت کے دن وہ حج کے لیے لبیک کہتا ہوا مبعوث ہوگا اور مغفرت یافتہ ہوگا۔ اور اس کا حوالہ ہے جیسا کہ ابو بصیر کی روایت میں ابو عبید عبداللہ علیہ السلام سے جلد 4 صفحہ 256 پر مذکور ہے، جہاں فرمایا کہ حاجی اور عمرہ کرنے والا اللہ کی ضمانت میں ہوتا ہے، اگر حج کے لیے جاتے ہوئے مر جائے تو خدا اس کے گناہ معاف کر دے گا، اور اگر حالت احرام میں مر جائے تو اللہ اسے تلبیہ کہنے والوں میں اٹھائے گا۔ اور خطیب نے اپنی تاریخ میں ابن عباس کی سند سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ فرمایا کہ جو حالت احرام میں مر جائے وہ حشر میں تلبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا۔ تو آئیے اس سے آگے کی طرف چلتے ہیں، نیکسٹ حدیث ہے 2271، اور جو مکے کے راستے میں جاتے ہوئے یا آتے ہوئے مر جائے تو قیامت کے دن وہ فضا اکبر یعنی بہت بڑے خوف سے محفوظ رہے گا۔ اور اس کا حوالہ بھی پڑھ لیتے ہیں، کلینی نے کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 263 پر ابن سنان کی سند سے حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت کیا ہے۔ پھر اب آگے کی طرف چلتے ہیں، یعنی اگلی حدیث کی جانب 2272، اور جو حرمین مکہ و مدینہ میں سے کسی ایک جگہ مر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو امن پانے والوں میں مبعوث کرے گا۔ حوالہ ہے کلینی نے جلد 4 صفحہ نمبر 256 پر
ابو بصیر کی حدیث کے ذیل میں بیان کیا ہے۔ پھر اگلی حدیث ہے 2273 نمبر پہ کہ اور جو شخص حرمین یعنی مکہ اور مدینہ کے درمیان مر جائے تو اس کا نام اعمال کھولا نہیں جائے گا۔ حوالہ ہے محاسن صفحہ نمبر 70 پر حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام سے منقول ہے کہ فرمایا کہ جو حرمین کے درمیان مر جائے تو خدا اسے امن پانے والوں میں مبعوث کرے گا۔ اگلی حدیث ہے 2274 اور جو شخص حرم میں دفن کر دیا جائے وہ فضا اکبر سے فضا یا فضا مجھے پڑھنا شاید صحیح نہیں آ رہا، فضا اکبر سے امن پا جائے گا، خواہ نیکوکار ہو یا بدکار۔ 7 نمبر پہ اس کی جانتے ہیں، اس کا حوالہ پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے کہ برقی نے محاسن صفحہ نمبر 72 پر اپنی اسناد سے ہارون بن خارجہ سے اور انہوں نے معمولی الفاظ کے فرق سے ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت کیا ہے۔ اور اب آئیے اس ٹاپک یعنی کہ جو ہم فضائل حج کے حوالے سے پڑھ رہے تھے پچھلی 2 ریکارڈنگز میں، اور اب ہم آج یہ تیسری آخری ریکارڈنگ اس حوالے سے پڑھ رہے ہیں اس نشست میں، اس کی آخری حدیث 2275 نمبر ہے۔ اور کوئی سفر مکے کے سفر سے زیادہ گوشت و خون و جلد و بال پر اثر ڈالنے والا نہیں، اور کوئی شخص نہیں جو مشقت سے دوچار نہ ہو اور اس کو ثواب بھی بقدر مشقت ملے گا۔ اور اس آخری حدیث اس موضوع کے اوپر اس کا حوالہ جان لیجئے کہ کلینی نے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 264 میں حشام بن حکم کی امام جعفر سے صحیح حدیث میں بیان کیا ہے، اور ظاہر میں باقی کلام مؤلف کی طرف سے ہے۔ تو یوں سامعین ہم نے یہ اپنی آج کی نشست یعنی کہ ریڈنگ کا پارٹ نمبر 18 میں ہم نے فضائل حج کو فائنلی مکمل کر لیا ہے، اور اب حسب عادت یعنی میں آپ کو ضرور کوشش کرتی ہوں کہ آگے کیا پڑھنا ہے وہ بتاتی چلوں۔ اب بہت امپورٹنٹ، یہ بھی بہت امپورٹنٹ تھا لیکن اگلا بھی سنیے کہ اگلا ہم جو پڑھیں گے اگلی نشست میں یعنی کہ ریڈنگ کے پارٹ نمبر 19 میں پڑھیں گے کہ انبیاء و مرسلین علیہم السلام کے حج کے متعلق ایک نقطہ، اور یہ جو پورا ایک نقطہ ہے وہ ماشاءاللہ سے وہ ہم پوری سٹنگ میں یعنی نیکسٹ جو ہماری ریڈنگ کا پارٹ ہے میں وہی صفحات دیکھ رہی ہوں کہ اس میں ہم پورے میں انشاءاللہ بس اسی ٹاپک کو پڑھیں گے، یعنی بہت کچھ ہم جاننے جا رہے ہیں، تو انتظار مت کیجیے کیونکہ اگلا پارٹ بھی ساتھ ساتھ اپلوڈ ہو رہا ہے، ساتھ ہی اگلا بٹن آن کیجیے اور اس کو سنیے، پڑھیے، جانیے ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے ہمیں کیا کیا ہدایت کی ہیں۔ تو اب اجازت چاہتی ہوں، خدا حافظ، فی امان اللہ۔